ان 10 دنوں کے اندر تیسرے کلمے کی کثرت کرو. ان 10 دنوں میں کون سے کلمے کی؟ تیسرے کلمے کی جو ہے وہ کثرت کرو. سبحان اللہ پڑھیں گے نا. اس جو ہے تیسرے کلمے کی کثرت کرو. جب آپ اس تیسرے کلمے کی کثرت کریں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں سبحان اللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، اور وللہ الحمد بھی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسرے کلمے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کو پڑھتے ہی رہو. میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طواف کعبہ کرتے وقت تیسرا کلمہ پڑھے گویا وہ رحمت کے سمندر میں چل رہا ہے. وہاں حجاج کعبے کے طواف میں لگے ہوں گے اور یہاں آپ پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. آپ سوچئے ان کی آواز اور آپ کی آواز مل جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں آپ کے ذکر کو بھی قبول فرما لے گا. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس عشرے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور حجاج کو بھی یہ حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب تم مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چند باتیں ذہن میں رکھ لیں. کل بھی چاند ہو سکتا ہے، پرسوں بھی چاند ہو سکتا ہے. جنہیں قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال جو کٹوانے کا ہے اس سے فارغ ہو جائیں. دوسری چیز میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، من بنا لیں جتنے روزے رکھنے کی طاقت ہے اتنے روزے رکھیں. اور اگر آپ پر بار ہوتا ہو تو یہ نفل روزہ ہے، رکھیں تو ثواب ملے گا، اور نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے میرے استاد گرامی بڑی پیاری بات فرماتے رہے. اکثر یہ فرمایا کرتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے اور کبھی روزے کی بات آ جاتی ہے تو فرماتے مولانا میں جتنے نفل روزے رکھتا ہوں اس میں نیت کر لیتا ہوں اگر غلطی سے میرا رمضان کا کوئی روزہ قضا ہو گیا ہو تو مولا میں اس روزے کو اسی قضا کی نیت سے رکھ لیتا ہوں. تو یہ آپ کی قضا کی ادائیگی. اسی طریقے سے آپ نفل بھی پڑھیں تو نفل میں بھی یہ نیت کر لیں کہ پروردگار یہ 2 رکعت میں نفل پڑھ رہا ہوں، میری فجر کوئی چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا کی. تو یاد رکھیں آپ کو نفل کے ثواب سے اللہ محروم نہیں کرے گا، لیکن پروردگار اس نے جو فرض کیا تھا اس کی ادائیگی کی وجہ سے اور زیادہ عطا فرمائے گا. تو اس کو پیش نظر رکھیں. جتنا ہو سکے عبادت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، خیرات و صدقات کریں. اور یہ نہ ہو، اب جو نکتہ عرض کرنا ہو سمجھیے گا، حاجی وہاں جا کے نیکی ہی نہیں کرتا، کبھی کبھی وہاں اس سے کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب تو ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ بھی ہے. مکے میں ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ. تو اب حاجی وہاں پر بہت الرٹ رہتا ہے. بلکہ میں کبھی سوچا تھا کہ حج کے پروگرام میں یہ بات میں پیش کروں گا. آپ قربان جائیے، کیا حج کیا چیز ہے یار، میں کیا بتاؤں آپ کو. کہیں کا بھی ہو، کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی چھوٹا ہو، سب کا لباس ایک ہی لباس. کہیں کا بھی ہو اور اس کی بولی اپنے ملک میں کوئی بھی ہو لیکن وہاں بولی بھی ایک ہی ہوگی. کوئی تو سارے حاجی لبیک کی کہتے ہوئے نظر آئے. کیا شان ہے حج کی. اللہ ایک عظیم پیغام ہے. اور اسی کے ساتھ امن.
حاجی نہ تکلیف دینا چاہتا ہے اور نہ کوئی دوسرا وہاں پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ رکھتا ہے. امن. وہاں سے یہ پیغام اللہ عز و جل دے رہا ہے کہ میرے بندو یہاں آ کر ایک ہوئے نا، اب اپنے اپنے ملک میں جا کر کے بھی ایک ہی بن کر کے رہنا. یہ پیغام عظیم پیغام ہے. ذرا فلسفہ حج کو سمجھو. اور یہ حج کے پورے سفر کے اندر کلیدی رول حضرت ابراہیم علیہ السلام، مرکزی کردار. ایسا کیوں؟ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے پھر کبھی. خیر میں آج اسی پر گفتگو کو ختم کرنے کی طرف بڑھتا ہوں. تو کیا کرنا ہے عشرہ ذی الحجہ میں؟ توبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ کے ذکر کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور نیک کاموں کی کثرت آپ کو کرتے ہی رہنا ہے. کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. اور کوشش کریں کہ رات جتنی اللہ توفیق دے اس کی بندگی کے اندر گزاریں. جتنا ذکر کر سکتے ہیں، جتنی عبادت کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کریں. ہر دن کی عبادت تو اللہ کو پسند ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی دن کی عبادت پسند ہے تو یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ کو پسند ہے. اس میں اللہ بہت پسند کرتا ہے جب کوئی ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. تو اب جیسا کہ میں نے ایک گناہ کی بات کی کہ مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کی، اب یہاں یہ بات سمجھ میں آئی. وہاں جا کر ان کے ذکر کے ساتھ آپ کو اللہ نے شامل یہاں کر کے ثواب عطا فرما دیا. ایسے ہی یاد رکھنا ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچاؤ، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکو. کہ جس طریقے سے نیکی کا ثواب ان دنوں کے اندر زیادہ ہے، ایسے ہی اللہ کی ناراضگی ان دنوں میں گناہ کرنے والے پر بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے گناہوں سے بچو اور نیکی کی کثرت کرو. قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ اجتماع میں زندگی رہی تو میں عرض کروں گا، اور آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ذکر الہی بھی ہوگا، انشاءاللہ دعا بھی ہوگی. آج بھی انشاءاللہ مختصر ہوگا انشاءاللہ، لیکن آئندہ جمعہ کو ہوگا اس لیے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی. اور ایک خوشخبری آپ کو سنا دوں کہ الحمدللہ بلبل باغ مدینہ بھی انشاءاللہ العظیم 22 تاریخ کو حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں.